مولانا صاحب آپ دعا ہی کر دیں، کیونکہ مولانا بیچارے دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. تو لیکن جب ہم امام کی خدمت میں جائیں، کیونکہ امام کریم ابن کریم ہے، یہ وہ گھر ہے جو اہل بیت کا، کہ جس کے گھر پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جو خود معدن الرسالہ ہیں یہ گھر. تو ان سے جب ہم کچھ مانگیں گے تو پھر ایسی چیز مانگیں کہ جو کوئی اور دے نہ سکتا ہو. تو بہترین عیدی آئمہ سے جو مانگی جائے وہ ان کے بیٹے کا ظہور ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بیٹے کا ظہور سارے بیماروں کی شفا ہے، سارے دردوں کی دوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہماری جو کوئی چھوٹی سی آرزو ہے یا کوئی خواہش ہے یا کوئی کام ہے وہ پورا ہو جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا شاید انڈیویجول اکیلے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن اس کائنات کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہم اس کائنات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہوں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اس مکتب، اس فکر کے ماننے والے ہیں جس پر توحید سب سے مضبوط ہے. یہ وہ مکتب ہے کہ جو صراط مستقیم تک انسان کو پہنچاتا ہے. یہی وہ مکتب کے ماننے والے ہیں جو روز قیامت میں حوض کوثر تک پہنچیں گے. تو اس مکتب کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اس مکتب میں رہنے والے شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات کی خواہشات کا پورا کرنا نہیں ہے. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیج دیں محمد والم، اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں، بہرحال گفتگو کو آگے بڑھائیں، امام کی گفتگو سے اور کلام سے معطر کریں. امام کہتے ہیں دنیا بازار ہے، دنیا بازار ہے. اس بازار میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. خوب اپنی زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کاروبار ہوگا، کوئی دکان ہوگی، کوئی بزنس ہوگا، کسی نہ کسی بازار سے اس کا تعلق ہے. اب جو بازار میں آدمی بزنس کرتا ہے، کام کرتا ہے، یقیناً وہاں پر کسی دن آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور کسی دن آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے. خوب ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے جس میں آپ کو بولے صرف فائدہ ہی فائدہ ہو. صرف فائدہ ہی فائدہ صرف ایک بزنس میں ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے بتا دیا تو آپ فوراً اٹھ کے نہ چلے جائیں کہیں. نقصان جو ہے وہ ہر شخص کو ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ہوتا ہے. لیکن دنیا کا جو بازار ہے، جو پروردگار نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس میں سے بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں انہی دنیا کی چیزوں سے. دیکھیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے، جنت حاصل کرنی ہے تو بھائی دنیا چھوڑ دو، کنارے پہ بیٹھ جاؤ، کوئی اتنا کام وام نہیں کرو، یا پھر جو ہے وہ بس ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو یا مسجد آ جاؤ. خوب یہ کمال نہیں ہے عزیزان محترم. کمال یہ ہے کہ انسان دنیا کے بازار میں رہے اور پھر بندگی خدا کو کر کے دکھائے. وہ کمال یہی ہے. خوب جہاں پر اگر مثلاً جہاں پر کوئی گناہ نہ ہو وہاں پر آپ کوئی گناہ نہ کریں تو کون سا کمال کیا آپ نے. جہاں پر کوئی لین دین میں جو ہے وہ کم تول زیادہ نہ ہو وہاں پر آپ جو ہے وہ صرف دیتے رہیں، بولے میں نے تو بڑی امانتداری سے کاروبار کیا، تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. جہاں پر خدشہ ہے لرزنے کا وہاں پر اگر قدم سالم کھڑے رہیں تو کمال ہے. خوب بازار دنیا کا ایسے ہی ہے. دنیا کے بازار میں کبھی کوئی کہیں کھینچتا ہے، کبھی کوئی کہیں کھینچتا ہے، کبھی مال کی لالچ ہے، کبھی اولاد کی لالچ ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کو نقصان دے کر فائدے کی لالچ ہے. مختلف چیزیں ہیں. انسان دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے، کام بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہاں پر اگر آپ سالم اپنے آپ کو بچا لے جائیں، اور آج کل کے دور میں یہ جو آج کا دور ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا نے ارشاد فرمایا آج کے دور کے لیے کہ آج کے دور میں نیکی کرنا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں گرم شعلہ ور انگارہ رکھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے عزیزان محترم. آج کل کے دور میں نیکی کرنا آسان نہیں ہے. نیکی بہت مشکل کام ہو گیا ہے آج کل کے دور کے اندر.
خوب آپ کسی سے نیکی کرنا چاہیں، سامنے والا سمجھتا ہے شاید یہ کوئی مجھ سے فائدہ چاہتا ہے، خوب، لیکن ہمیں خدا سے فائدہ کرنا ہے۔ جو بہترین کاروبار میں نے آپ کو بتایا جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، وہ کاروبار یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کریں، خدا سے سودا کریں، خدا کو بیچیں چیزوں کو۔ جو شخص اپنے آپ کو خدا کو بیچ دے، یعنی اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ خدا اس کا خریدار بن جائے، یہ ہے کاروبار۔ یعنی میں اپنے شب اور روز کو، رات اور دن کو، اپنے کام کو، اپنے معاملات کو، اپنے ریلیشن کو، اپنی فیملی کو، سب کو خدا کے سپورٹ کر دوں اور یہ کہوں پروردگار یہ سب تو نے ہی تو دیا ہے مجھے، میرا ہے ہی کیا، اور یہ میں دوبارہ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب جو تجھ پر تو راضی رہے گا میں راضی رہوں گا۔ عزیزان محترم، حضرت داؤد کو خدا نے پیغام بھجوایا کہ فلانی لڑکی ہے، وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب حضرت داؤد ڈھونڈے، اس لڑکی تک پہنچے اور پوچھا اس سے کہ بھائی یہ ایسا کیا کام کرتی ہے کہ یہ جنت میں میری نیبر ہے۔ آسان نہیں ہے نبی کا نیبر ہونا، یعنی کوئی تو ایسا کام ہوگا کہ جو انبیاء کے برابر میں جنت میں گھر مل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ نہیں چاہیے گھر؟ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جنت میں کیا انبیاء کے ساتھ نہیں رہنا چاہیں گے کیا؟ یا جنت کا کانسیپٹ آتا ہے تو صرف حوریں آتی ہیں ہمارے ذہن میں؟ عزیزان محترم، جنت میں پروردگار کی اصل رضا جنت ہے، جہاں رب راضی ہو جائے وہی جگہ جنت بن جاتی ہے۔ رب کو راضی کرے، نبی کے ساتھ جو ہے وہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو خوب انہوں نے دیکھا، اس لڑکی سے پوچھا کیا عمل ہے تمہارا ایسا؟ اس نے جب اپنے کام بتائے تو حضرت داؤد کہتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسپیشل کہ یہ میرے نیبرز میں ہو۔ تو اس سے پوچھا تب تم کوئی کام کرتی ہو تو سوچتی کیا ہو؟ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو میں خدا پر بڑی اچھی امید رکھتی ہوں، اور جب بھی کوئی میرے نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو بھی میں خدا کے بارے میں غلط گمان نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں یقیناً اگر یہ کچھ ہوا بھی ہوگا تو اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی، یعنی میں خدا کے معاملے میں حسن ظن رکھتی ہوں۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دوں گا، اور اب آپ بیٹھ کے سوچیں نہیں خدا مجھے کیسے معاف کرے گا، خدا مجھے کیوں معاف کرے گا، خدا مجھے تو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ جو سوچ ہے یہ ہم خدا نہ خواستہ کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو جنت میں جائے گا نہیں، یعنی ہم خدا کے معاملے میں یقیناً اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، خدا اس کی مغفرت کرے، ہمیں خدا کے معاملے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی پروردگار، مگر تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ خوشگمانی، حضرت داؤد کہتے ہیں یہی خوشگمانی تمہاری تمہیں اس مقام پر لے آئی کہ تم جنت میں نبی کے ساتھ رہو گی۔ حضران محترم، بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ خوب آئیں امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں جا کر دیکھیں کہ امام نے کچھ ایسے امپورٹنٹ کام کیے، ہر امام نے اپنے دور کے اندر ایک ایسے کام کیے جو ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ خوب امام کا دور جو تھا وہ 6 خلفاء کا دور تھا، 6 خلیفہ جو ہیں امام کے دور میں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، ابھی چھوٹے سے ہیں امام کی ایج جو ہے وہ بھی 8 سال کی ہے، 8 ایئرز۔ تو امام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے امام نے اپنے برابر میں جو تھا اس کو کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی امام جواد، امام تقی شہید ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کے پاس علم غیب ہے؟ کہا نہیں، میرے دل نے احساس کر لیا۔ کہا آپ کو اندر کیسے احساس ہوا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے؟ کہا کیونکہ مجھے امامت کا درجہ مل گیا۔ کہا مولا یہ آپ نے کیسے، آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو امامت کا درجہ مل گیا؟ کہا میں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں
بہت خاضع اور جھکا ہوا پایا تو میں سمجھ گیا یہ اتنا بڑا درجہ مجھے عطا ہو گیا ہے. یہ امامت آسان نہیں ہے. انسان امام تو امام ہے, انسان ذرا سا پرہیزگار ہو جائے, ذرا سا ایک فقیہ ہو جائے, مرجع ہو جائے, عالم ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ انسان عالم ہی ہو تو خدا کی بارگاہ میں خاضع ہو. ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے. ایک عام آدمی جو اپنے آپ کو حلال حرام کو کنٹرول رکھے وہ خدا کی بارگاہ میں بہت بلند ہو سکتا ہے. عزیزان محترم, علامہ بیان کرتے ہیں دستہ غیب اور باقی علماء بیان کرتے ہیں شہید اسماعیل دولابی کے لیے کہ اسماعیل دولابی ایک عام آدمی تھے, طالب علم نہیں تھے, عالم نہیں تھے, لیکن اہل بیت سے متصل تھے, بننا چاہتے تھے, پڑھنا چاہتے تھے, مگر والد اجازت نہیں دے رہے تھے. اور حکم شرعی ہے کہ والد اگر کسی کام سے راضی نہیں ہے تو آپ انجام نہیں دے سکتے ہیں. یہ نئی نسل کے لیے بھی پیغام ہے جانے محترم. آج کل نئی نسل اپنے والدین کی بات ہی نہیں سنتی ہے, اس کو جو کرنا ہے کرنا ہے. آپ شرن آدمی عالم دین نہیں بن سکتا اگر والد نہ چاہے تو باقی کام تو آپ سوچ لیں کس لیول پر ہوں گے. آیت اللہ عظمہ بہجت والد کے کہنے پر نجف چھوڑ کر قوم آئے تھے. حجی دولابی, اسماعیل دولابی پڑھنا چاہتے تھے, نجف کی زری کو چپکتے رہے, امام حسین کی زری کو چپکتے رہے, مگر اتنا چپکے کہ سینے پر زخم آ گئے, مگر باپ نے اجازت نہیں دی. واپس آ گئے, تہران واپس آ گئے. اور جب لوگ مبارکباد دینے آئے ان کو کہ آپ زیارت کر کر آئے ہیں, تو یہ چائے لے کر آ رہے تھے. اور چائے لاتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنے دولان میں, جس کو ہم برآمدہ کہتے ہیں, اسی میں دیکھا کہ پروردگار نے سارے غیب کے پردوں کو ہٹا دیا. دیگر نیاز پہ طلبگی نہ دارت, یعنی اب طالب علم بننے کی ضرورت نہیں تھی. اس مقام پر پہنچ گئے. آیت اللہ عظمہ بروجردی اور بڑے بڑے علماء ان کے گھر میں مجلس سننے جایا کرتے تھے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک پروفیشن ہو تو ہم خدا کی بارگاہ میں خاضع ہیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر آپ خدا کو امپورٹنس دیں گے تو آپ خدا کی بارگاہ میں بزرگ ہو سکتے ہیں. جانے محترم, امام ہے. امام نے 6 خلفاء کے دور میں سب سے سخت جو دور تھا وہ متوکل کا تھا, اور اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے امام کو نقصان پہنچائے. اسے کینہ اور بغض اور حسد تھا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ویسے بھی یہ میں بریکٹ میں عرض کروں, ہمارے محترم دوست نے قصیدہ بھی پڑھا اور چند دن بعد جو ہے وہ عید غدیر بھی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں 4 عیدیں ہیں ہماری, عید فطر, عید قربان, عید غدیر اور روز جمعہ. یہ 4 عیدیں ہیں, اور جتنی فضیلتیں عید غدیر کے لیے ہیں کسی عید کے لیے نہیں ہیں. تو اس کو ہلکا مت سمجھیے گا. کتنے فضائل ہیں. مفاتیح الجناح کھولیں, احکام پڑھیں, لباس بہترین پہننا, لوگوں کو دعوت دینا کھانے کی, ہلکا روایات افطار کرانا, کتنے انبیاء اور صدیقین کے برابر ہے کسی کو اگر انسان انجام کرے. بچوں کو عیدی دے تاکہ ان کے ذہن میں ہو کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے تو بچہ پوچھے گا تو آپ بتائیں گے بیٹا آج ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار کا دن ہے. خوب یہ بہت مہم ہے کیونکہ ہم نے غدیر کو کم رنگ کر دیا ہے. غدیر میں بس اب اچھی بات ہے, یہاں جشن ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن صرف امام بارگاہ تک جشن نہیں رہنا چاہیے. انسان کے گھر میں بھی ہو, انسان گھر میں خوش ہو, گھر والوں کے ساتھ بھی خوش ہو, تاکہ پتہ چلے کہ آپ دیکھیں کائنات اس جشن کے اندر جو ہے نا مشغول ہے. ملائکہ اس جشن کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. اگر روئے زمین پر اگر نگاہ پڑتی ہو اور جو یا علی کہتے ہوں ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں جشن والے دن, یا وہ جشن نہ منا رہے ہوں, تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا کائنات میں. تو عزیزان محترم اس جشن کو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو منائیں. امام نے ان جو خلیفہ تھے یہ خواب بغض رکھتے تھے اہل بیت سے, پوری کوشش کی. اس نے ایک دن کہا کہ امام کو بلاؤ, لے کر آؤ. امام آئے اور کئی 100 جو ہے وہ ننگی تلواروں والوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ جیسے امام داخل ہوں اندر
تو تلواروں سے امام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ خیر یہ گئے، امام کو لے کر آئے، امام جیسے ہی اندر آئے تو جو جلاد کھڑے ہوئے تھے ہاتھ میں تلواریں لے کر، وہ جھک گئے اور سجدے میں پڑ گئے، اور ایک دم یہ جو خود خلیفہ بیٹھا تھا یہ اپنے مسند سے اٹھا اور آ کر کہ آپ کیسے آئے، آپ کا کیسے آنا ہوا، اور امام کے ہاتھ چومنے لگ گیا، اور امام کو کہا کہ امام کو خیریت سے روانہ کرو۔ تو انہوں نے بعد میں جلاد سے پوچھا تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ کہا کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ امام آئے ہیں، امام کے ساتھ 1,00,000 تلواروں کا لشکر اندر آ رہا ہے، ہم اس ہیبت میں گھبرا گئے، ہم کیا کرتے؟ عزیزان محترم، خوب امام کرامات اور معجزات رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ باقی ائمہ کے لیے، امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور یہ والا واقعہ، یہ معجزات جو ہیں وہ امام علی نقی کے لیے بھی ہیں کہ اسی خلیفہ نے ایک دفعہ کسی جادوگر کو بلایا اور اسے بہت پیسے دیے اور کہا کہ میں ان کو بھی دعوت کروں گا، امام علی نقی کو، تم کچھ ایسا کرنا کہ ان کی جو ہے وہ خدا نخواستہ عزت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو کھانا لگایا، اسے بلایا، اب امام روٹی کو پکڑتے ہیں، یہ اپنے جادو سے روٹی کو دور کر دیتا ہے، اب لوگ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے جو تکیہ تھا، گون سا تکیہ تھا، اس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے اجازت امامت سے اشارہ کیا، وہ تصویر سے شیر باہر نکلا، اس نے اس جادوگر کو چیر پھاڑ کر کھا کر نگل لیا۔ اب یہ خلیفہ تو ویسے ہی بے ہوش ہو گئے، تو جب اٹھے تو انہوں نے کہا بھائی اس کو واپس کر لیں۔ امام نے کہا یہ واپس نہیں آیا، جو ہمارا دشمن ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم، ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں اپنے ائمہ کی معرفت نہیں رکھتے۔ ویسے بھی آج کل ماڈرن دور ہوتا جا رہا ہے، لوگ بہت لبرل ہوتے جا رہے ہیں، بہت انٹلیکچوئل بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ معجزے ائمہ کے ہضم نہیں ہوتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ مجلسوں کے اندر واقعات میں یہ معجزے سناتے رہا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام آپ کو لگتا ہے کہ امام سپر مین ہے یا امام کوئی ایسی پاور ہے۔ انہوں نے سپر مین یا جتنے بھی مین ہیں، یہ سب مین بھی انہوں نے ہماری کتابوں سے نکال کے بنائے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسی پاورفل شخصیات ہوتی ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے ہمارے علماء ایسے تھے کہ وہ اشارہ کرتے تھے تو چیزیں خود بخود اپنی جگہوں سے ہٹ جاتی تھیں۔ اور آخری امام کے صحابی ایسے ہوں گے، 5ویں امام کی روایت ہے کہ وہ اشارہ کریں گے، درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، وہ ایک قدم اٹھائیں گے، اگلا قدم ان کا مدینہ میں ہوگا۔ وہ یہ صلاحیتیں پیدا کریں اپنے اندر۔ یہ لوگ آسمان سے نہیں اتریں گے، یہ مارس یا پلوٹو سے نہیں آئیں گے، یہ یہیں آپ کے درمیان سے ہی کوئی اٹھے گا جو امام کی مدد کرے گا۔ اب آپ بولیں گے میں کیسے مدد کروں مولانا، میرا تو کام ہے، میرا تو کاروبار ہے، میرا تو بزنس ہے۔ سب کریں آپ، اسی سب کرنے میں اپنے آپ کو امام کے ہو جائیں، امام آپ کا انتخاب کر لیں گے۔ عزیزان محترم، ہمارے عمل کم ہو سکتے ہیں، ان کا فضل کرم کم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اپنے اندر اسی چیز کو پیدا کریں۔ بہرحال وقت جو ہے وہ بہت محدود ہے، میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا دولہا کے نکاح کے درمیان میں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال خوشی کا دن ہے اور کچھ جملے اس پر کہ بہرحال یہ نئی زندگی جو شروعات ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلی خوشی ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ایک ایسا گھر، ایک اور گھر بن رہا ہے کہ جس میں مجلس ہوگی، ایک اور گھر بن رہا ہے جس میں اہل بیت کا ذکر ہوگا، ایک اور ایسا گھر بن رہا ہے کہ جس کی اولاد امام زمانہ کا سپاہی بنے گی۔ خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہماری ہدف، نگاہ دنیا، مادہ، میٹرلسٹک تھاٹس ہوں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پھر یہ گھروں میں برکت نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، گھر میں برکت لانی ہے تو اہل بیت کے ذکر کو لے کر آئیں، گھر میں برکت لانی ہے تو اپنی لائف سٹائل کو اہل بیت کی لائف سٹائل پر فٹ سٹیپ سٹارٹ کریں۔ اگر آج شادیاں ہمارے معاشرے میں واقعاً اہل بیت کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہوں تو ہمارے ہاں کبھی اختلاف نہ ہو، ہمارے ہاں ڈائیورس ریٹ زیادہ نہ ہو، ہمارے ہاں مشکلات کبھی نہ ہوں۔ لیکن اگر ہماری نگاہ صرف دنیا ہے، سٹیٹس ہے، بینک بیلنس ہے، گھر گاڑی ہے، تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ پھر ہم کوئی مانوی سودا تھوڑی کر رہے ہیں۔
دو لوگ جب ملتے ہیں عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ سے فضل و کرم نازل ہوتا ہے، اور جب دو لوگ جدا ہوتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو خدا کی خوشنودی کے لیے رکھیں یا شیطان کی خوشنودی کے لیے کریں۔ بہرحال ایک جملہ اور آخر میں کہ ہمارے 10ویں امام نے اس سامرا کے دور میں، سختی کے دور میں، کہ جہاں پر امام کو ہائی سرویلنس میں رکھا گیا تھا، وہاں امام نے ہمیں یہ لیسن دیا کہ امام نے اپنے 48 شاگرد بنائے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی، ان شاگردوں نے، امام کا پورا نیٹ ورک دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ یعنی امام ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ دور جیسا بھی ہو تم سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہو۔ ہم کتنا سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے؟ آپ بولیں یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے عزیزان محترم۔ آج شیعان حیدر کرار دنیا میں اپنے سر کو بلند لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج پورے خطے کے اندر اگر کوئی اسلام کا پرچم لے ہے تو وہ شیعان حیدر کرار کے پاس ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان سب سے طاقتور ہے تو وہ شیعان حیدر کرار ہیں۔ وہ ولایت ہے کہ جو رگوں کے اندر رسوخ کر چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ائمہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہے۔ آج دنیا ڈرتی ہے یا علی کے نعرے سے، دنیا خوف کھاتی ہے کہ خانہ کعبہ میں کہیں نعرہ حیدری لگ جائے تو تڑپنا اور کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ دن قریب ہے کہ جب مکہ پر وہ ایک جس کا سب انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا مکہ سے اور وہ کہے گا انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم امام کی صدا پر امام کو لبیک کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اسی دعا کے ساتھ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو اسیر ہیں اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پہ آیت اللہ شیخ چکچکی دوبارہ ہندوستان سے واپس آ گئے ہیں، پروردگار ان کو اور باقی تمام مریضوں کو، حاضرین کے مریضوں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیاب فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو بہترین طریقے سے ائمہ کے ان جشنوں کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی جوان بچے بچیاں ہمارے سوسائٹی میں، کمیونٹی میں ہیں، ان کے لیے جلد سے جلد بہترین رشتے کی توفیق عطا فرما، اور جو خاص طور پہ ابھی نکاح ہونے جا رہا ہے، پروردگار اس گھر کو اور ان کے باقی گھر والوں کو اپنی رحمتیں برکتوں سے نازل فرما۔ اس کپل کو جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ان کے گھروں میں ذکر اہل بیت کو بہترین اور زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی جہاں جہاں بھی ہیں، جس طرح بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار ہمیں بہترین طریقے سے اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔